اگلے دن ابان مہابیر سے ناراض رہا۔ مہابیر وجہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کی خفگی محسوس کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ناراض کیوں ہو؟ لنچ کے بعد مہابیر اس کے پیچھے بھاگتے پلے گراؤنڈ تک آیا تھا۔ ابان نے منہ بسوڑتے اسے نظر انداز کیا۔ شیرنی نہیں بنانی، ٹھیک ہے مت بناؤ، پر ناراض تو مت رہو۔ مہابیر نے آخر اسے جھپٹ ہی لیا، اس کی گردن میں بازو حمائل کر کے ساتھ چلنے لگا۔ تم یہاں سے جا رہے ہو؟ ابان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مہابیر نے متذبذب ہوتے اپنا بازو ہٹا دیا۔ نہیں تو؟ وہ ہڑبڑا کیا۔ جھوٹ، میں نے کل اس لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی، وہ آج تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ ابان ہنوز غصہ رہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میں انکار کر دوں گا، مہابیر وقفے سے بولا۔ وہ ابان کو راضی کرنا چاہ رہا تھا، وہ نہیں مانے گی، وہ تمہیں لے جائے گی۔ میں پھر سے اکیلا پڑ جاؤں گا۔ ابان کا خوف سامنے آیا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آئی پرومس، مہابیر نے شفقت سے کہتے اسے خود سے لگایا۔ ابان خفا تھا لیکن مہابیر وہ واحد شخص تھا جس پر اسے یقین تھا، اس لیے اس کے پرومس پر ناراضگی چھوڑ دی۔ حسب معمول انفال بلیک پینٹ پر فیروزی شارٹ فراک پہنے، اس پر وائٹ کوٹ زیب تن کیے 4 بجے ہاسپٹل آ گئی تھی۔ میکائل کے آفس جانے سے پہلے وہ مہابیر سے ملنے اس کے کمرے میں آ گئی۔ دروازے پر دستک دیکھ کر اس نے نفیس انداز تخاطب سے مہابیر کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تو کیا سوچا، چلو گے نا میرے ساتھ؟ وہ خوشگوار مسکراہٹ سے جائے مستفسر ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مہابیر نے صاف انکار کیا۔ انفال کی آنکھوں میں پہلے بھی یقینی درائی اور پھر سختی۔ یہ سب ڈاکٹر میکائل نے کہا ہے نا تم سے؟ وہ میکائل کو سبق سکھانے کا ارادہ بنانے پیچھے مڑی۔ ابان، مہابیر نے اسے ٹوکا۔ ابان کے نام پر انفال واپس مڑی۔ مہابیر کھڑا ہو کر اس کے روبرو آیا۔ ابان بھی ساتھ جائے گا؟ مہابیر نے شرط رکھی۔ مہابیر، میں صرف تمہاری پرمیشن لے کر آئی ہوں، کسی اور کو نہیں لے جا سکتی۔ انفال نے وضاحت دینا چاہی، پر مہابیر اس کی بات انسنی کر کے گھوم کر اپنی جگہ پر آن بیٹھا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ابان جو بھی ہے اس کے کاغذات بنوانے میں 1-2 ہفتے لگ جائیں گے۔ انفال نے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو 2 ہفتے بعد آنا، پر میں ابان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مہابیر سینے پر ہاتھ باندھ کر بے رخی سے جوابتا ہوا۔ انفال نے سر پکڑ لیا۔ مہابیر کو کیسے منائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھو، میں یہیں ابان کی فیسلٹیز بڑھا دوں گی، وہ جو چاہے گا ویسے ہی ہوگا، پر وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ انفال نے دوسری ترکیب سوچی۔ مہابیر سوچنے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں میکائل کو بتا کر آتی ہوں، اوکے، پھر ہم چلیں گے۔ اس سے پہلے مہابیر ارادہ بدلے، انفال نے قدم بڑھا دیا۔ موسم سرما بیبی، میکائل کا آفس اے سی کی چلتے اچھا گرم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی نشست سنبھالے، لیپ ٹاپ آگے کھولے، مریضوں کی سالانہ رپورٹس بنا رہا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو انفال اندر داخل ہوتے نظر آئی۔ میکائل کی خوش قسمتی سے آج وہ اکیلی آئی تھی، اس کے گارڈز اور اسسٹنٹ ساتھ نہیں تھے۔ انفال، پلیئر ٹو سی یو۔ میکائل اس کے استقبال میں کھڑا ہوا۔ مہابیر کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ انفال سیدھا مدعے کی بات پر آئی۔ کیا اسے انکار کر دیا؟ میکائل خوش ہوا تھا، اس کی ایک کنڈیشن ہے۔ انفال اس کی خوشی پر مشکوک ہوئی۔ میکائل ٹیبل کی سائڈ سے گھوم کر آیا اور انفال کے عین سامنے ٹیبل کے کنارے سے ٹک گیا۔ وہ ابان کو لے جانے کی ضد کر ہے، لیکن میں نے سمجھا دیا کہ اس کی یہی ٹریٹمنٹ بڑھا دوں گی۔ انفال نے اپنا فیصلہ سنایا، پہلے مہابیر اور اب ابان، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میکائل ہوں کرتے سیدھا ہوا۔ انفال کو معاملہ سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ چھوڑو یہ سب، کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ میکائل اسے بہلانے کی کوشش کرتے گھوم کر اس کے پیچھے آیا۔ تم عہدے میں مجھ سے سینئر ہو، لیکن یونیورسٹی میں تو مجھ سے کافی جونیئر تھی۔ کہتے کہتے وہ انفال کے قریب ہوا، اس کے سینہ انفال کے پت سے ٹچ ہونے لگا۔ شادی ہوگی تمہاری؟ اسے اپنی تھوڑی انفال کے کندھے پر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ انفال مٹھیاں سختی سے میچے اپنے جذبات ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آگے میز اور پیچھے میکائل، اسے الجھن ہوئی تھی۔ اس سوال کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی، دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آیا۔ میکائل مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا اور انفال غصے سے۔ ویسے شادی سے یاد آیا، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ افسوس ہوا سن کر۔ انفال اس کا پینترا اسی پر گھما کے، چھوڑ کر نہیں گئی، میں نے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے بدتمیزی کرنے والے کا میں یہی حشر کرتا ہوں۔ میکائل کے لہجے میں سختی در آئی۔ خیر، مجھے 6 ماہ کے اندر ابان کی رپورٹس بہتر چاہیے، ورنہ میں اسے بھی لے جاؤں گی۔ انفال گھوم کر ٹیبل پر رکھی اپنی فائل میں ابان کی رپورٹ دیکھنے لگی۔ دوسری طرف مہابیر اپنے کمرے میں دائیں سے بائیں چکر لگاتے ایک نتیجے پر پہنچا۔ نہیں، میکائل کو پتہ چلا کہ ابان نے میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت برا پیش آئے گا۔
मुझे डॉक्टर इनफाल को रोकना होगा। वो एक फैसले पर पहुंचते इनफाल को रोकने बाहर की सिमत पड़ा। वहीं मिकाइल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। डॉक्टर इनफाल खान, यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं पर जाते मेरी मर्जी से हैं। मैं तो तुम्हें महाबीर को भी नहीं ले जाने दूंगा। वो धमकाते हुए दबे लहजे में गुर्राया। आखिर महाबीर से इतनी दुश्मनी क्यों है? इनफाल ने दिल की बात पूछ ही डाली। वो मेरा एटीएम मशीन है, इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा। मिकाइल तैश में आने लगा। इनफाल ने एक कदम पीछे उठाया। मिकाइल की बातें अजीब थीं। तुम चाहते तो उसका इलाज कर सकते थे। अब तक उसकी बेगुनाही साबित भी हो चुकी होती, लेकिन अपने फायदे के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने डॉक्टर मिकाइल। इसके लिए तो मैं तुम्हारे खिलाफ अलग से एक्शन लूंगी। इनफाल आखिरी वार्निंग देकर अपना फाइल उठाकर जाने के लिए मुड़ी की कराह उठी। मिकाइल ने उसका बाजू दबोच लिया था। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? पसंद करती हो क्या? प्यार हो गया उस पागल से? उसने खबासत से कहते इनफाल को अपनी जानिब खींचा। इनफाल के हाथ से फाइल गिर गई, कागजात बिखर के। आसपास देखो, तुम्हें इस पागल से ज्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। वो किसी प्यार के काबिल नहीं है। अपनी बीवी को मार दिया, तुम्हें भी मार सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ। वो यूं ही करहत भरे लहजे में गोया रहा। इनफाल ने खुद को छुड़ाने के लिए जतन शुरू किया, मगर मिकाइल की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे मिकाइल, लीव मी, वो चिल्लाई। कम ऑन इनफाल, सब भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं। महाबीर को यही रहने दो, तुम जितना चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा, प्यार भी पैसा भी। मिकाइल उसे धकेल कर टेबल पर गिरा गया। मिकाइल, पागल हो गया? स्टॉप इट, छोड़ो मुझे। इनफाल के अवसान खत्म होने लगे। उसके दोनों हाथ मिकाइल की गिरफ्त में थे और पैरों पर उसका वजन इनफाल से हिला नहीं गया। महाबीर तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे के बाहर पहुंचा, जो मिकाइल का ऑफिस था। अभी वो अंदर जाने या ना जाने के शशोपंच में मुब्तला था कि उसे इनफाल की चीख सुनाई दी। उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर उसे हैरान कर गया। मिकाइल जबरदस्ती करने की कोशिश में था और इनफाल बचाव के जतन में। तुम अंदर कैसे आए? नॉक करके आते हैं ना? मिकाइल इनफाल पर से हटा और पूरी कुव्वत से महाबीर पर बरस पड़ा। महाबीर उसे नहीं देख रहा था। उसकी नजरें इनफाल के चेहरे पर थी। बिखरे बाल, डर से उड़ा हुआ रंग, बेतरतीब सांसें और आंखों में नमी। इनफाल इतनी देर में उठकर बैठ के अपना स्कार्फ दुरुस्त करते वो महाबीर से नजरें मिलाने में कतरा रही थी। तुझे मैं बाद में देख लूंगा, निकल यहाँ से। मिकाइल ने उसे धक्का देने के लिए उसके सीने पर पंजा रखा। महाबीर अपनी जगह साकत रहा। मिकाइल ने दोबारा जोर लगाया, लेकिन वो जरा भी न हिला। महाबीर ने वक्त रहते मिकाइल का बाजू पकड़ा और उसका हाथ घुमाकर पीठ से लगा दिया। मिकाइल अलमारी से जा लगा। उसका प्रेशर इतना शदीद था कि मिकाइल को लगा वो अलमारी में धंस जाएगा। एक के बाद दूसरा महाबीर ने मुट्ठी बनाकर पीछे से ही मिकाइल के पेट और सीने में मुक्के मारने शुरू किए। हर वार पर मिकाइल उछल पड़ता। इनफाल का मुंह खुल गया। वो बिना पलक झपकाए महाबीर और मिकाइल की झड़प देखने लगी। अगले वार पर मिकाइल ने पाँव के जोर से खुद को अलमारी से अलग किया और पलटकर महाबीर की थोड़ी पर जरब दिया। महाबीर एक साइड को हो गया, लेकिन फौरन ही अपना तवाज़ुन संभाल लिया था। मिकाइल के सीने में शदीद दर्द उठ रहा था। हिम्मत जवाब दे रही थी। महाबीर ने सीने पर उसी जगह लात दे मारी और मिकाइल उछल कर जमीन बोस हो गया। महाबीर उस पर चढ़ बैठा और नाक और मुंह पर वार करने लगा। माहौल खून आलूद होने लगा। महाबीर, बस करो। इनफाल ने रोकने की कोशिश की। मिकाइल के कराने पर उसके गार्ड्स अंदर आ गए और झड़प रोकने की कोशिश में महाबीर को जकड़ लिया। महाबीर का दिल अब भी नहीं भरा था। वो जोर लगाने लगा, पर इनफाल उसके सामने आ गई। बस करो, इट्स अनफ, चलो यहाँ से अभी। इनफाल ने उसका हाथ थामा और अपने साथ ले जाने लगी। महाबीर ने एक नफरत भरी नजर फर्श पर लोटपोट होते मिकाइल पर डाली और गार्ड से खुद को छुड़ाकर इनफाल के पीछे हो लिया। गार्ड्स मिकाइल को उठाने में लग गए थे। ऑफिस से बाहर आकर वो दोनों लॉन में आ गए। उस वक्त इक्के दुक्के मरीज के अलावा वहां कोई नहीं था। बेंच पर साथ साथ बैठे महाबीर और इनफाल में खामोशी हायल रही। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इनफाल ने गुफ्तगू में पहल की। वो आपसे बदतमीजी क्यों कर रहा था? हाथों को मसलते, पैर हिलाते महाबीर मुस्तरिब रहा। उसने पिछले 5 सालों से कोई मुस्बत कारकर्दगी नहीं दिखाई, इसलिए मैं उसे जॉब से निकालने वाली हूँ। इनफाल ने सामने उफक में देखते हुए बताया। आप यहाँ मत आया करो, यहाँ सब जल्लाद रहते हैं। महाबीर की आवाज़ रूखी थी। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आती हूँ, तो मेरे साथ चलो, तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। इनफाल की आवाज़ मीठी और मध्यम रही। महाबीर ने रुख मोड़कर उसे देखा। दोनों की नजरें मिली। इनफाल की आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन महाबीर की आंखें बेतासुर।
اسے دیکھتے انفال کی نظر اس کی تھوڑی پر پڑی جہاں نچلے لب کے پاس میکائل کے وار سے چوٹ لگی تھی۔ اسے پریشان ہوتے ہاتھ بڑھایا، وہ زخم کی نوعیت جاننا چاہتی تھی۔ مہابیر اس کا ہاتھ ٹچ ہونے سے پہلے پیچھے ہو گیا اور رخ دوسری سائڈ کر لیا۔ دھڑکن بڑھ گئی اور آنکھیں جھک گئیں۔ اسے اس کا یوں بے تکلف ہونا پسند نہ آیا۔ انفال نے خجالت محسوس کرتے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو چلو گے میرے ساتھ؟ انفال نے اس کا فیصلہ جاننا چاہا۔ مہابیر کچھ کہتا اس سے پہلے ابان ہاتھ میں پینٹنگ لیے وہاں آیا۔ مہابیر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ انفال کو اس کے ساتھ دیکھ کر بنا کچھ کہے بس پینٹنگ تھما کر واپس مڑ گیا۔ چہرے پر اداسی صاف واضح تھی۔ مہابیر نے رول شدہ پینٹنگ کھول کے دیکھی۔ شیر کے ساتھ شیرنی بھی شان سے کھڑی ملی۔ مہابیر کا دل مطمئن ہوا، اب وہ پینٹنگ مکمل لگ رہی تھی۔ انفال بھی اس پینٹنگ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس سے مسرور ہوتی ابان کو پکارا۔ وہ رکا اور پلٹ کر متذبذب ہوتے انفال کی جانب دیکھا۔ انفال اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تم بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہو، میں تمہارے لیے ٹرینر کا انتظام کرواتی ہوں، تم پروفیشنل لیول پر پینٹر بن سکتے ہو۔ وہ اسے داد دیتے ہوئے سراہنے لگی۔ ابا نے محض ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر ایک اپنے نظر آتے مہابیر پر ڈالی اور لب بھینچ کر پلٹ گیا۔ انفال اس کے انداز پر الجھ گئی۔ تم دونوں میں کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ اس سے مہابیر سے سوال کیا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ گی، اس لیے وہ خفا ہے اور اب ایسے ہی رہے گا۔ مہابیر اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ ہم دونوں کا یہاں ایک دوسرے کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، وہ صرف میرے ساتھ نارمل رہتا ہے اور میں اس کے۔ مہابیر نے اضافہ کیا۔ اس کی نظریں کوریڈور پر جمی تھی جہاں سے گزر کر ابان اندر کیا تھا۔ انفال خاموش رہی۔ شاید وہ ابان کو ساتھ نہ لے جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابان کا مقصد مینٹلی چیلنجڈ پینٹر بننا ہے اور اپنے جیسے بچوں کو نئی راہ دکھانی ہے۔ مہابیر نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا، کسی نے کہی اتنی اچھی بات؟ کس نے کہی اتنی اچھی بات؟ زمروش نے۔ انفال نے از خود زمروش کے نام کا اضافہ کیا۔ وہ مہابیر کی یادداشت پرکھ رہی تھی۔ زمروش کے نام پر مہابیر الجھ گیا۔ اس نے انفال کی سمت دیکھا مگر نظریں اس پر نہیں تھی بلکہ وہ اس کے عقب میں دکھائی دیتی زمر کو دیکھ کر سحر میں کھو گیا۔ سورج کی روشنی میں وہ سایہ اور بھی چمک رہا تھا۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ ہوا کی مانند اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ انفال نے گردن گھما کر کھوئے ہوئے مہابیر کی نظر کی سمت میں دیکھا۔ اسے وہاں کوئی نہ ملا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسکیزوفرینیا کے باعث اس وقت اسے زمروش نظر آ رہی ہے۔ کیا وہاں زمروش ہے؟ انفال نے اس کے خیالات میں خلل ڈالنے سے گریز کرتے احتیاط سے پوچھا۔ بہت انمول ہے وہ میرے لیے، آج بھی اسی کے نام پر میری زندگی چل رہی ہے۔ مہابیر متبسم ہوتے بولا۔ انفال اس کے لہجے میں موجود زمروش کی محبت محسوس کر سکتی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں آنے والے انتخابات کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ یوشا کو پچھلے ایک ہفتے سے میکائل کی جانب سے اپڈیٹ نہیں ملی تھی۔ اس وقت وہ اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا 3 دفعہ کال ملا چکا تھا۔ کہاں مر گیا یہ میکائل؟ وہ چوتھی مرتبہ کال ملاتے ہوئے منمنایا کہ اس ڈاکٹر کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی اور بدلے میں میجر یزدان خان نے میکائل کو غائب کر دیا ہو۔ یوشا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اگر میکائل نے منہ کھول دیا تو میں پھنس سکتا ہوں، مجھے جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ حتمی فیصلے پر پہنچتے کوئٹہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوسری طرف مہابیر کی پیکنگ ہوگی۔ وہ انفال کے ساتھ جانے کے لیے مان گیا۔ مہابیر آخری دفعہ ابان سے ملنے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا اس فوجی کھلونے کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا جو انفال نے مہابیر کو دیا تھا اور مہابیر نے آگے ابان کو دے دیا تھا۔ ابان، تم فکر مت کرو، ڈاکٹر انفال نے اپنا ارادہ بدل دیا، وہ جلد ہی تمہیں بھی یہاں سے نکال لے گی۔ مہابیر نے اسے حوصلہ دلانا چاہا۔ کتنی جلدی؟ وہ منہ بنائے اسے دیکھنے لگا۔ شاید 2 ہفتے۔ مہابیر کے ذہن میں انفال کی کہی بات گردش کی۔ اور ان 2 ہفتوں میں اگر ڈاکٹر میکائل نے مجھے جان سے مار دیا تو؟ ابا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، اسے تو میں نے آج اتنا دھویا ہے 2 ہفتوں تک بستر سے ہی نہیں اٹھ پائے گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ مہابیر صبح کے واقعات یاد کرتے ہنس پڑا۔ ارے یار، پھر تو میں نے مس کر دیا، مجھے کیوں نہیں بلایا اس وقت؟ ہاں ہاں ہاں۔ ابان بھی ساتھ میں ہنس پڑا تھا۔ مہابیر نے اسے ہنستے دیکھ کر دعا کی کہ ان دونوں کی دوستی یوں ہی تا قیامت رہے۔ حقیقی دوستیاں روز ملنے یا بات کرنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ حقیقی دوستی تو وہ ہوتی ہے کہ خوشی میں نہ سہی غم میں دوست موجود ہو، اور ایسے ہی لوگ خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلے یاد آتے ہیں۔ جب مہابیر اکیلے پن اور تنہائی کے ساگر میں ڈوبا ہوا تھا، جب وہ اسیر محبت کے ہاتھوں تکلیف میں تھا، تب ابان کا ساتھ ہی اس کے لیے مرہم کا باعث بنا۔ اب ابان کو اس اندھیری کھائی سے نکالنے کی باری مہابیر کی تھی۔ قید سے باہر آتا پہلا قدم بہت مشکل تھا۔ یہ میکائل کے قید کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سے قید
قید سے بھی نکلنے کا قدم تھا۔ مہابیر 4 سال بعد اس چار دیواری کے پار آیا۔ انفال کی کار میں بیٹھ کر وہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے تک کے سفر میں محض ونڈو کے باہر دیکھتا رہا۔ کوئٹہ شہر ویسا ہی تھا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، مگر پھر بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ مہابیر کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ شہر سے 1 گھنٹے کی دوری پر واقع سفید سنگی بنیاد پر کھڑا وہ ہاسپٹل کافی وسیع اور نفیس تھا۔ کار سے پہلے انفال اتری اور پھر مہابیر نے سر باہر نکالا۔ یہاں کی خصوصیات کچھ الگ ہی تھیں۔ اسے مثبت انرجی محسوس ہونے لگی۔ یہ بھی ایک پاگل خانہ ہی تھا، مگر زندگی سے بھرپور، رنگوں سے بھرپور۔ گیٹ سے اندر آتے عمارت تک لمبا سنگی روش تھا، جس کے دونوں طرف بڑے بڑے باغیچے اور ان میں کھلے رنگ برنگی پھول اور پودے ماحول کو خوشگوار دلچسپی بخش رہے تھے۔ مہابیر ایک ایک منظر کو دیکھتے انفال کے پیچھے بڑھتا گیا۔ عمارت کا داخلی منظر اس سے بھی زیادہ سحر انگیز تھا۔ صاف ستھری خوشبودار کوریڈور جس میں دائیں سمت اوپری منزل کو جاتی سیڑھیاں تھیں، اس کے بعد دونوں طرف قطار سے آمنے سامنے بنے ٹریٹمنٹ رومز۔ انفال اسے ہر کمرے کے متعلق انفارمیشن دیتی رہی اور وہ اشتیاق سے اندر جھانکتا گیا۔ کوریڈور کے وسط میں ایک بڑا دروازہ تھا جو کہ پلے گراؤنڈ میں کھلتا تھا۔ اس وقت سردی کی دھیمی دھوپ کا مزہ لینے کئی سارے مریض فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انفال کو گیٹ پر آتے دیکھ کر سب خوشی سے چہکتے اس کی سمت ہے۔ ان مریضوں میں مرد اور عورت دونوں شامل تھے، جبکہ دونوں جنس کو سنبھالنے کے لیے متعلقہ سٹاف بھی تعینات تھے۔ مہابیر ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ کسی کو قطار میں کرنے ڈانٹا جا رہا تھا، نہ کسی کوڑے یا راڈ سے مارا جا رہا تھا، بلکہ انسانوں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے انفال کو دیکھا تھا۔ رحم دلی اور خوش اخلاقی ابھی بھی باقی تھی۔ کہ کیا یہ وہ نیا دوست ہے؟ مریضوں کے قطار سے ایک بزرگ سی خاتون نے پوچھا۔ مہابیر نے حیرت سے اس چھوٹے قد خاکی بالوں والی خوشرو خاتون کو دیکھا۔ ہاں، یہ آپ سب کا نیا دوست ہے، چلو ویلکم کرو۔ انفال نے جوش و خروش سے ہدایت دی۔ سب نے ایک آواز ہو کر ویلکم کہا اور پھر شرماتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ مہابیر متذبذب ہوتے مسکرایا۔ چلو مہابیر، تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ انفال واپس کوریڈور کی جانب مڑی۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی سمت تھا۔ کیا یہ سب پاگل ہیں؟ مہابیر نے اس کے پیچھے جاتے گردن گھما کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ سب ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں، یہاں سب کو کسی نہ کسی دماغی کیفیت میں مبتلا ہیں، پر میں اس جگہ کو اسکول اور ان سب کو اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں۔ انفال نے وضاحت دی۔ اس کی وضاحت سنتے سنتے وہ دونوں پہلی منزل پر آ گئے تھے۔ بائیں جانب کے قطار کا تیسرا کمرہ مہابیر کے لیے تیار کروایا تھا۔ انفال نے لاک کھولا۔ مہابیر اندر داخل ہوا اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تو بچوں کا کمرہ ہے۔ اس نے دیوار پر دلکش پھولوں اور پیارے جانوروں کی پینٹنگ دیکھ کر کہا۔ رنگوں سے نئی امید ملتی ہے۔ یہ پھول اور رنگین پینٹنگز دماغ کو ریلیکس رکھتے ہیں۔ یہاں سبھی کمروں میں رنگوں سے بھرے پینٹڈ دیواریں ہیں۔ اگر یہ نہیں پسند تو کوئی اور کمرہ دکھا دوں؟ انفال نے استحکام سے پوچھا۔ نہیں، یہی اچھا ہے۔ مہابیر نے مشکور ہوتے سر کو جنبش دیا۔ وہ چاروں طرف کو دیکھتے بیڈ کی سمت پڑا۔ نئی جگہ، نئی امنگ، نیا سفر، یہ تو بس شروعات تھی۔ نئے دن کا آغاز نئے اصولوں سے ہوا۔ یہاں میکائل کے رولز جیسی کوئی سختی تو نہیں تھی، البتہ ہر 3 مریضوں پر ایک سٹاف ممبر تعینات ضرور تھا۔ ہر سو سیکیورٹی کیمرے اور گارڈز بھی موجود تھے جو کسی ہنگامی صورت میں فوراً ایکشن لے سکیں۔ گڈ مارننگ مہابیر، نیند اچھی آئی؟ صبح 9 بجے انفال اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ مہابیر کھڑکی کے پاس کھڑا باہر افق میں نئے دن کو چڑھتے دیکھ رہا تھا۔ انفال کی آواز پر وہ پیچھے کو مڑ کر مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ چلو، آج سے تمہارا اصل علاج شروع ہوگا، انفال نے کہتے ہوئے سٹاف کو ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا کہا۔ سٹاف ممبر کے ہاتھوں میں نیا یونیفارم تھا۔ مہابیر، تم چینج کر لو، میں نیچے اسکین روم میں ویٹ کر رہی ہوں۔ انفال اسے نرمی سے ہدایت دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہابیر نے دل نہ دل ہوتے منہ بسوڑتے ہوئے کپڑے لیے اور چینج کرنے چلا گیا۔ انفال اسکیننگ ڈاکٹر کے ہمراہ اسکین روم میں بیٹھی منتظر تھی جب مہابیر دروازے تک آ کر رک گیا۔ سٹاف ممبر نے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں اور بڑی ہوئی داڑھی کو چھوٹا کروا کر مکمل ٹرانسفارمیشن کر دیا تھا۔ اب وہ کافی حد تک پہلے جیسا مہابیر لگ رہا تھا۔ انفال کی نظریں اس پر جم کی۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی ہوگی۔ خیالوں کی دنیا اسے 5 سال قبل اسلام آباد ایئرپورٹ کے اس سانحے میں لے گئی جہاں وہ ہاسٹل فرینڈز کے ساتھ چھپ کر رات 11 بجے اولمپکس ٹیم کی واپسی دیکھنے گئی تھی۔ رش میں قدرے دھنسی ہوئی وہ سر اونچا کر کر کے ایک ایک فرد کو ایئرپورٹ گیٹ سے برآمد ہوتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی تلاش باقی تھی۔ جب سارے پلیئرز ختم ہو گئے، یہاں تک کہ کوچز بھی باہر آ گئے، تب ہجوم کم ہونے لگا۔ اس کی فرینڈز بھی جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ طب کی آخری سال کی اسٹوڈنٹ ضد پر اڑی رہی۔
ابھی وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اسٹاف کی بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ ایک لائن کی صورت راستہ بنایا گیا، میڈیا رپورٹرز کو کیمرے نیچے رکھنے کی ہدایت دی گئی، انفال کا موبائل بھی پیچھے کر دیا گیا تھا اور اس کی دھڑکن بڑھ گئی۔ گولڈ میڈلسٹ مہابیر کی انٹری ہونے والی تھی۔ یوں تو اسے اسپورٹس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر مہابیر پر کرش ہونے کی خاطر اس نے اولمپکس کے سارے پروگرامز اور انٹرویوز دیکھے تھے، اور تبھی لمبے چوڑے قد، تیکھے نقوش، چھوٹی شیپ، قدرے لمبے بال، کسرتی جسامت کے حامل توانا مرد کی آمد ہوئی۔ مہابیر ایک بازو میں زہران کو اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے زمروش کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ آس پاس کے لوگوں سے انجان وہ پلک چپکنے کی رفتار سے گیٹ سے گاڑی تک کی مسافت طے کرتا وین کے کھلے دروازے سے گم ہو گیا، اور انفال ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ آج اسے سوری حالت میں دیکھ کر انفال فریز ہوئی۔ اسے 5 سال پہلے کا مہابیر یاد آیا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ گھر والوں سے چھپ کر ایئرپورٹ گئی تھی۔ مہابیر کے لیے اس کے اندر دبے کرش والی فیلنگز جاگنے لگی تھی۔ ڈاکٹر یہ اندر نہیں آ رہے۔ اسکیننگ ڈاکٹر نے انفال کو صدا دی۔ انفال خیالوں سے نکل کر گالوں کی سرخی چھپاتے اس کی سمت پڑی۔ کیا ہوا مہابیر؟ اندر آؤ، اس نے نرمی سے کہا۔ شوق کیوں؟ وہ سامنے نظر آنے والے آلات کو الیکٹرک شاک مشین سمجھ رہا تھا۔ نہیں، یہ شوق کے لیے نہیں ہے، یہ تو سٹی اسکین مشین ہے۔ مجھے تمہارے دماغ کی فعالیت دیکھنی ہے، میں بھلا تمہیں شوق دیکھ سکتی ہوں کیا؟ اسے اپنائیت سے کہتے آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہابیر نے لب بھینچ کر نفی میں سر ہلایا، دھڑکتے دل کو تھامے وہ روم میں داخل ہوا اور پھر اسکیننگ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سٹی اسکین مشین پر لیٹ گیا۔ انفال نے اس کی پیشانی پر سے بال پیچھے کیے اور کانچے کو سر کے برابر کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ بالکل ڈرنا نہیں ہے، ذرا سی آواز آئے گی اور کچھ نہیں ہوگا، تم بس آنکھیں بند کر کے اچھے لمحات یاد کرو۔ وہ اس کا خوف کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زمر کو یاد کروں؟ مہابیر نے مانا اس کی تصحیح کی۔ انفال کی آنکھوں میں خالی پن در آیا۔ اس نے مصنوعی مسکان سجائے سر کو اسپات میں خم دیا۔ مہابیر نے پرسکون ہوتے آنکھیں موند لی۔ انفال لمبا سانس لے کر مشین سے دور شیشے کے بنے چھوٹے 4 دیواری میں آ گئی۔ اسکیننگ ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا۔ مشین کی کارکردگی کا آغاز ہوا۔ انفال نے نظریں مہابیر پر سے ہٹا کر سامنے پڑے بڑے کمپیوٹر اسکرین پر ٹکا دی۔ اس کی بڑی آنکھیں غور سے دماغ کی ایک ایک حرکت کا مشاہدہ کرنے لگی۔ وہیں مہابیر اول تو آرام سے لیٹا رہا، لیکن مشین کی تیز آواز سے مضطرب ہونے لگا، پر اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، اسے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سٹی اسکین مشین کے اندر ذرا سے بھی ہلچل رپورٹ میں تغییر و تبدل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی سانس تیز ہونے لگی تو اس کی سماعتوں میں زمر کی آواز پڑی، مہابیر! وہ اسے پکار رہی تھی۔ مہابیر بند آنکھوں سے ہی اس کی تلاش میں جٹ گیا۔ خیالی دنیا میں پہنچ کر اس نے سامنے سبزہ اور پہاڑوں کے مابین سے بہتا آبشار دیکھا تھا۔ پانی کے قریب وہ سفید فراک سیبتن کی پانی کی چھینٹیں اڑا رہی تھی، اس چمکتے عکس کے ساتھ محلوط ہو کر پانی کی بوندیں پرل کی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ اصل زندگی میں انفال کمپیوٹر کی سکرین پر مہابیر کے دماغ میں غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ اس نے قلم کاغذ اٹھایا اور اس تغیرات کو نوٹ کرنے لگی۔ مہابیر کے علاج میں یہ مثبت بدلاؤ لا سکتے تھے۔ خیالوں میں گم مہابیر اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ زمر نے ہاتھ کا پیالہ بنا کر آبشار کے آگے کیا، پیالہ بھر کر گرنے لگا۔ زمر نے پورا پانی مہابیر کے اوپر اڑا دیا تھا۔ مہابیر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ زمر ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے کھلکھلا اٹھی۔ مہابیر ہنس بھی نہ سکا۔ آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے وہی کنارے پر بیٹھ کے اور پیر ٹھنڈے پانی میں ڈالے۔ انفال اس کے دل اور دماغ کے اتنے مضبوط کنیکشن پر حیران تھی۔ اس نے یہ اخذ کر لیا کہ مہابیر کے دل کی کڑی دماغ کے اس حصے سے جڑی ہے جہاں زمروش بسی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا تھا، مہابیر کے دل و دماغ سے زمروش کو نکالنا ممکن نہیں تھا، البتہ ماضی یاد دلائی جا سکتی تھی۔ مشین کی ٹک ٹک بند ہوئی اور پلیٹ فارم سے اسے آگے نکالا، اور تو مہابیر نے آنکھیں کھول لیں۔ زمروش کے ساتھ مشین کے اندر کی 1.5 گھنٹے کا وقت کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاتھ پیر کھل جانے پر پہنچ بیٹھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ انفال نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ پتہ ہے سب سے تکلیف دہ عمل کیا ہے؟ مہابیر سستائے ہوئے مستفسر ہوا۔ انفال نے سر نفی میں ہلایا۔ دستبرداری۔ میں نے زندگی میں کئی سبق سیکھے، مگر جس نے میری زندگی بدل دی وہ دستبرداری ہے۔ اپنے سب سے قریبی انسان سے دستبردار ہونا بالکل آسان نہیں ہے۔ صدیاں گڑھے میں گزارنے کی مانند ہے، مگر جو اس سے گزر گئے پھر کوئی آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مہابیر نے اداسی سے کہا اور ایک نظر اسکین روم پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تم زمروش سے دستبردار ہوئے مہابیر، اور میں تم سے۔
انفال نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، اسکین رپورٹس دیکھ کر وہ جان گئی تھی کہ مہابیر کے دل میں سمروش کے علاوہ کسی اور کی جگہ بننا ناممکن ہے، تو اسے ہی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ میکائل اپنے لگژری بنگلے کے لاؤنج میں بڑے آرام دہ صوفے پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ گیٹ کی بیل بجنے کے بعد ملازم اندر آیا اور اسے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ گیٹ پر موجود شخص نے اپنی شناخت نہیں بتائی تھی، بلکہ چہرہ بھی مفلر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے ملازم کو محض ایک سائن شدہ پیپر تھمایا تھا جو وہ اس وقت میکائل کے آگے کر کے دکھانے لگا۔ میکائل نے وہ سائن دیکھا اور پھر آئیبرو پھیل کے اس سے فوراً اس شخص کو اندر لانے کی ہدایت دی۔ ملازم سر کو خم دے کر باہر کو بھاگا۔ میکائل اس وقت کیسے آنا ہوا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میکائل اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ اس لانگ کوٹ پہنے شخص نے ہیٹ اتاری، مفلر نیچے کیا اور غور سے میکائل کو دیکھا۔ کام ہی کچھ ایسا تھا، مجھے ہی آنا پڑا۔ یوشا ریسانی نے قدرے ہلکی آواز میں کہا۔ کیسا کام؟ میکائل مشکوک ہوا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں، بڑے گھروں میں اکثر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یوشا نے بازو دراز کر کے ڈرائنگ روم کی سمت اشارہ کیا اور میکائل کے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی اس جانب بڑھ گیا۔ میکائل نے آس پاس دیکھا تھا، گھر میں ان دونوں کے علاوہ صرف گیٹ کھولنے والا ملازم ہی تھا۔ سر، آپ پہلی دفعہ ملنے آئے ہیں، کیا لیں گے؟ میکائل نے ڈرائنگ روم کے اندر آتے پوچھا۔ کچھ نہیں میکائل، تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ مہابیر کیسا ہے؟ یوشا اس کے کندھے کے گرد بازو حمال کر کے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ ڈاکٹر انفال اسے ساتھ لے گی۔ میکائل کا موڈ بگڑ گیا۔ میں نے روکنے کی کوشش کی پر روک نہیں پایا۔ اسے مزید اضافہ کرتے ہوئے ہوں کیا۔ کوشش تو دیکھ ہی رہی ہے۔ یوشا نے پلاسٹر شدہ بازو اور تھوڑی پر لگے نیل کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خیر، شاید قسمت میں ساتھ یہیں تک کا تھا۔ لوٹ کھڑا ہوا، سوچا تمہیں آخری انعام خود آ کر تسلیم کروں۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر مڑا اور خوش آمدی مسکراہٹ سے جا کر اسے دیکھا۔ سر، اب تو مہابیر میرے انٹر نہیں ہے تو انعام کیسا؟ میکائل دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ اتنے سال وفادار رہے، ایک اچھا خاصا انعام دینا تو بنتا ہے۔ یہ الفاظ کرخت برے لہجے میں ادا ہوئے۔ میکائل کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے یوشا نے کوٹ کے اندر سے گن نکالی اور ایک ساتھ 2 گولیاں چلا دی۔ میکائل کی سبز آنکھوں میں سرخی در آئی، چہرہ درد سے زرد ہو گیا، نیلا شرٹ سرخ ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر یوشا کو پکڑنا چاہا مگر اسی وقت دم توڑ گیا۔ چونکہ گن کی نوک پر سائلنسر لگا تھا اس لیے گیٹ کیپر ملازم کو گولی چلنے کی آواز نہ آئی۔ سوری میکائل، میں اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتا، اور تم تو میرا اتنا بڑا راز جانتے تھے، تمہیں زندہ کیسے چھوڑتا؟ یوشا نے اسے مارنے کی وضاحت دی پر میکائل سن نہ پایا۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ اپنا مفلر ناک پر چڑھا کر تیز تیز باہر کی سمت پڑ گیا۔ ملازم نے اس کے لیے گیٹ کھولا تو اس کے ہڑبڑاتے انداز میں کچھ کھٹک سی محسوس کی۔ جانچ کرنے جب اندر بھاگا تو ڈرائنگ روم میں سے میکائل کی لاش پڑی دیکھی۔ ملازم سہم کر پیچھے ہو گیا۔ جب تک وہ گیٹ پر دوبارہ پہنچا یوشا وہاں سے جا چکا تھا۔ لالچ ایک دن انسان کو لے ڈوبتی ہے،